اچھا، اور عمران خان کو جب ابھی گرفتار کرنے کا ہوا تھا تو اس پہ مزاحمت کی پی ٹی آئی کے ورکرز نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میری ٹویٹس اس پہ موجود ہیں، بلکہ شاید وہ نیریٹو بھی پورا میں نے بلڈ کیا کہ بھائی وین یو نو کہ اس کے پس یعنی کیا عمران خان صاحب اب نواز شریف کی طرح خود کو نااہل کر کے گرفتار کروا لیں، کیا بھٹو کی طرح پھانسی لگ جائیں، کیا کریں؟ وین یو نو کہ پس پردہ کیا عوامل ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں خان صاحب کا جو عمل تھا وہ ٹھیک تھا. ماضی اگر پاکستان کی سیاست کے ماضی کو جو کچھ ہوا تو کیا وہ بہادری ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور آپ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ آپ کر لیں گرفتار ہو کے؟ تو میرا خیال تو تھا کہ اس حد تک مزاحمت کے حد تک ٹھیک تھا. اس میں کچھ چیزوں کی آپ جس طرح پیٹرول بم وغیرہ کا استعمال ہے وہ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. پولیس اہلکاروں پر تشدد اگر ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن بطور مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو اور ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہ حق ہے کہ جب حقیقتاً ہم یہ سمجھیں کہ جو پس پردہ عوامل یا قوتیں ہیں وہ کوئی اور ہیں، تو پھر میرا خیال بجائے اس کے کہ آپ پھانسی لگ جائیں، میرا خیال آپ کو احتجاج چاہیے. کیونکہ پھر دیکھیں نا، اس ملک کی عدالتوں کی تاریخ تو رہی ہے نا، کیا اس ملک میں آج کوئی بھی انسان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی حمایت کرتا ہے؟ وہ بھی تو عدالت کی طرف سے ہی. تو پھر یہ ماضی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کارکنان کا حق تھا. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو تو خان صاحب بھی جیتیں گے یا کون جیتے گا؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے بلکہ پرسوں ٹویٹ کی تھی کہ مخالفین کی نسلیں رل جائیں گی اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب کے خلاف کوئی کھڑے ہونے والا نہیں آپ کو ملے گا اس وقت. تو یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنی جہالت کیسے ہو سکتی ہے کہ یا آپ نے جو ہے نا وہ ریت کے اندر سر دبایا ہوا اور آپ کو نظر نہیں آ رہا اس وقت. آپ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے اور کیا وجہ ہے کہ خان صاحب جیت جائیں گے؟ ہاں، مگر کیا خان صاحب جو ہے وہ دنیا کے بہترین لیڈر یا حکمران ہے؟ اب میں ایک وقت میں یہ بات کروں گا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی بہت بہترین حکمران ہے، وہ نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ٹی ایم والا ہے، ٹھیک. اور اگلے جملے میں کہوں گا کہ خان صاحب الیکشن لڑے تو دیکھیں کہ یہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کسی بھی ان کے خان صاحب کے مخالف کو. اب کہیں گے یہ دیکھو یہ تو پی ٹی آئی والی بات کر رہا ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حقائق ہیں اور میرا بطور صحافی دونوں حقائق کو رپورٹ کرنا. مجھے حیرانی ہے کہ پی ٹی ایم کے دوستوں کو یہ حقیقت نظر آ رہی ہے، یہ میں مان نہیں سکتا کہ ہو رہا ہے نا. ہاں تو بہت سادہ سی بات ہے. تو اس بار اس وقت الیکشن ہوتا ہے تو 2/3 کم تو کوئی گیم نہیں. پاپولیرٹی کی معراج پہ خان صاحب اس وقت زبردست. اچھا، ایک اپنے کینے کی وجہ سے یا میں نے جب پورا اپنا سفر آپ کو بتایا، جی بالکل، کسی بھی اپنی وجہ سے میں اپنا اوپینین جو ہے وہ اس میں بددیانتی کروں تو مجھے لگتا ہے بڑی غلط بات ہے. اچھا، ابھی یہاں پہ ایک ذکر ہو رہا تھا، بہت پرانا آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، اگر آپ ابھی بھی سنانا چاہیں. خواجہ سعد رفیق کا آف ٹاپک ایک دن ہم آپ کے گھر بیٹھے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یار ان میں نا میں نے ایک انسانیت دیکھی کہ ادھر سے ایف آئی آر ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کسی ایئرپورٹ پہ مل گئے تو گلے لگا کے ملے. اس نے نہیں، وہ ایئرپورٹ پہ نہیں، وہ میری ان سے ملاقات ہوئی لندن میں ایک میٹروپول ہلٹن ہوٹل ہے. اچھا، وہ وہاں ایونٹ تھا تو وہاں رکے ہوئے تھے. خالد صاحب بھی بات ہے لابی میں، ٹھیک ہے. میری ملاقات نہیں تھی ان سے پہلے. تو وہ خیر مقدمے میں یعنی وہ ایف آئی آر چل رہی تھی. وہ 4 سال بعد ہم نے ایف آئی آر مقدمہ جیتا. 4 سال پیشیاں بھگت کے. مگر اس دوران وہ مجھے ملنے سے مراد میں خود چل کے میرے پاس آئے. وہ اچھا میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گلے سے لگایا کہ یار دیکھیں باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، سب چیزیں، لیکن آپ اچھا کر رہے ہیں. ایون اس کے بعد بھی ہم نے یہ کام کیے ہیں. ہم نے اب اسکیننگ لگا دی ہے اس پہ ریلوے اسٹیشن پہ جو بھی سامان ہے کہ اس میں ایسی چیز نہ ہو. تو انہوں نے اس کو سراہا. پھر مجھے ایئرپورٹ یہاں پہ اسٹیڈیم میں ایک میچ کے دوران ملے اور وہ پورے انکلوژر کے اندر وہ خود چل کے میرے پاس آئے اور پھر میرا ماتھا چوما. پھر مجھے کہا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ تو یہ تو ہے اللہ کی مہربانی کے اختلاف جو بھی رکھتے ہیں مخالفین اپنی جگہ، لیکن کام کی حد تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا کہ خان صاحب سے اور میاں صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ خان صاحب سے کنٹینر پہ بڑی ملاقاتیں ہماری 2014 میں. جی میں وہاں پہ تقریباً 1.5 ماہ رکا تھا وہ میریٹ ہوٹل میں ہی. تو وہیں سے ہم اترتے تھے، نیچے آتے تھے، کور کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. یعنی وہ اب مجھے ایگزیکٹ دن یاد نہیں ہے جس رات شیلنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پہ. نہ خان صاحب نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کوئی ان کی لیڈرشپ میں سے موجود نہیں تھا. میں اس وقت واحد صحافی تھا جو گراؤنڈ پہ موجود تھا اور پہلی بار غالباً کسی صحافی نے تحریک انصاف کے لیے اگر شیلنگ برداشت کی ہے. حالانکہ مجھے میرے جو کولیگس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آئیں ڈی ایس این جی میں دروازہ بند کرتے ہیں. نہیں اب تو ہم یہاں سے رپورٹ کریں گے. اور وہ شیلز یعنی انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی کر دی تھی اس رات. تو یعنی میرا خیال شاید تاریخ میں اتنی شیلنگ نہیں ہوئی ہوگی جتنی شیلنگ وہاں پہ ہوئی. اور ہم نے اس کو فیس بھی کیا اور رپورٹ بھی کیا.
تو خان صاحب سے اس وقت ملاقاتیں ہوا کرتی تھی کنٹینر پہ, ویلے ہوتے تھے خان صاحب بھی آگے آپ کو پتا اس وقت کرسیاں خالی ہوتی تھی. اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی ملاقات؟ نہیں, ان کے بعد اس کے بعد نہیں ملاقات ہوئی. مجھے اس کے بعد بہت بار میری ٹیم نے اور کچھ لوگوں نے ان کے انٹرویوز کے حوالے سے, میں ریسنٹ ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد کی نہیں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انٹرویو لائن اپ ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے کہا, تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ خان صاحب کا, کیونکہ میرا سیاسی نوعیت کا پروگرام نہیں تھا, تو میں نے ہمیشہ انکار کیا. شاہد صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی کبھی ان سے, اور نواز شریف صاحب سے قطعاً نہیں ملاقات. اچھا, آپ تو لندن میں کافی جاتے رہتے ہیں؟ ہاں نہیں, اللہ معاف کرے, میں ایون فیلڈ کے بعد تصویر بھی بنا کے آیا ہوں کہ یہ ہے وہ ذرائع, لیکن نہیں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, ابھی نہ ان سے نہ شہباز شریف صاحب سے. ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے نا سر عام کا, اس میں ایک شہباز شریف صاحب سے ایک انکاؤنٹر مجھے یاد ہے, معافی چاہتا ہوں بات کا, وہ ہم نے ایک پنجاب میں جو کنگ ایڈورڈ میو ہاسپٹل یا کنگ ایڈورڈ جو جہاں پہ ٹیچنگ کا وہ ہے, وہاں سے وہ لاشیں بیچتا تھا, ان کا جو اسٹاف تھا وہ جو کالا عمل کرنے والے نا, گردے دل جگر نکال کے, جو جس طرح یہ نشئی اور ان کی لاشیں آ جاتی ہیں, تو وہ لاشیں فروخت ہو رہی تھیں, ہم نے وہ خریدی, اور آپ سوچیں کہ دل خرید لیا, پھیپھڑے لے آئے. وہ میں نے کوئی تقریب تھی, اس کے بعد ہم پیچھے گھس گئے, وہاں میں نے پکارا کہ میاں صاحب وہ پنجاب میں لاشیں بک رہی ہیں, تو وہ دھکے دیتے ہوئے مجھے شہباز شریف صاحب اور ان کے کہا, تو لوگ یہ نہ کہنا کہ دیکھیں جی ملے تو ہیں, تو میں وضاحت کر دوں, ملاقات اس نوعیت کی تھی.